میری نسبت میرے بچپن میں ہی میری خالہ زاد سحر عقیل سے طے کر دی گئی تھی۔ سحر کی قسمت میں شاید جب تک جینا تھا آزمائشیں ہی آزمائشیں لکھی ہوئی تھی۔ لہٰذا جب وہ 9 سال کی تھی تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کی موت کے بعد سحر کے ددیال والوں نے اس کی ماں کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر سب کچھ اپنے نام لگوایا اور پھر 9 یا 10 سالہ سحر کو ماں کے ساتھ گھر سے نکال دیا۔ سحر کی ماں اسے لے کر اپنے میکے جا بیٹھی، مگر جوں جوں بھائیوں کی شادیاں ہوتی گئیں وہ اپنی بہن کی کفالت سے انکار کرتے گئے، یہاں تک کہ ایک بار جب تنگ آ کر سحر کی ماں نے بھائیوں سے جائیداد میں حصہ مانگا تو اس کے بھائیوں نے اسے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا اور وہ ایک بار پھر بے سہارا ہو کر سڑک پر آ گئی۔ سحر کی ماں نے گاؤں میں کسی کا خالی گھر مانگ کر اس میں رہائش رکھی، اور غربت کا تو یہ عالم تھا کہ بل نہ دے سکنے کی وجہ سے اس نے گیس اور بجلی کی سہولت ہوتے ہوئے بھی استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے مصائب میں بھی میری ماں نے اپنی بہن سحر کی والدہ کو تنہا نہ چھوڑا اور والد صاحب سے چوری چھپے اپنی بہن کی مدد کرتی رہی۔ میری ماں نے مجھ سے سحر کے متعلق پوچھا تو میں نے اس کی مالی حالت دیکھتے ہوئے انکار کر دیا، کیونکہ مجھے ملازمت کرنے والی لڑکی چاہیے تھی تاکہ میں مالی طور پر مزید مستحکم ہو سکوں، جبکہ سحر تو اپنے باپ کی موت کے بعد کبھی اسکول کا منہ بھی نہ دیکھ پائی تھی۔ اس نے تو اپنی ماں کے ساتھ مل کر لوگوں کے ٹوائلٹ تک دھوئے تھے، میں بھلا کیسے اس سے شادی کر سکتا تھا؟ خیر میری ماں نے مجھے منت سماجت کر کے سحر سے نکاح کرنے پر راضی کر لیا۔ میں نے من پسند جہیز لینے کی شرط پر حامی بھر لی۔ میری ماں نے ضمانت دی کہ جہیز میری پسند کا ہوگا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ میری ڈیمانڈ کا جہیز لے کر سحر رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی، اور اس جہیز کے لیے اٹھائے گئے قرض کے بدلے میں اس کی ماں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرتے کرتے چل بسی، مگر قرض ادا نہ ہوا۔ بعد ازاں کچھ لوگوں نے اس کی ماں کی موت پر اس کو قرض معاف کر دیا، اور باقی لوگوں کو اس نے میری اجازت سے گھر کا جہیز بیچ کر رقم ادا کر دی۔ شادی کے 2 سال بعد سحر امید سے ہوئی۔ جس دن مجھے سحر کی امید سے ہونے کی خبر ملی اسی دن میری ماں بھی چل بسی۔ میں نے صبر کا گھونٹ پیا، مگر میرے رشتہ داروں نے کہنا شروع کر دیا کہ سحر منحوس لڑکی ہے، جہاں جاتی ہے اگلا بندہ مشکلات میں گھر جاتا ہے۔ پہلے اس کے باپ کی موت، پھر اپنے ننیال کے در سے ٹھکرائے جانا، پھر اس کی ماں کا مقروض ہو کر مر جانا، اور میرے پاس آتے ہی امید سے ہوئی تو میری ماں بھی چل بسی۔ شو میں ہی قسمت جب 5 ماہ بعد ٹیسٹ کروایا تو پتا چلا کہ سحر کے پیٹ میں موجود بچہ لڑکی ہے۔ یہ جان کر میں ڈر گیا کہ وہ لڑکی بھی سحر کی طرح منحوس نہ ہو، اس کے ہوش سنبھالتے ہی میں ہی نہ مر جاؤں۔ میں نے لوگوں کی باتوں کو بھی دل پر لے لیا، اور ساتھ ہی جب مجھے پتا چلا کہ آنے والا مہمان بیٹی ہے تو میں نے سوچا اس کی پرورش، تعلیم اور صحت، شادی، جہیز، ان سب پر اخراجات کر کے مجھے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ سو میں نے سحر سے جان چھڑوانے کا فیصلہ کر لیا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی سحر کی طرف سے مجھے کوئی موقع نہ ملا جس کو بنیاد بنا کر میں اسے طلاق دے پاتا، تو مجبوراً میں نے اس پر بد چلن ہونے کا الزام لگا دیا۔ اس کی کوکھ میں موجود بچی کو اپنا خون ماننے سے انکار کر دیا، اور اسی بات کو وجہ بنا کر اسے طلاق دے دی۔ سحر کے پاس کوئی سہارا نہ تھا، کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر مجھے اپنے کردار کی قسم دی، مگر میں نے کہا اب طلاق ہو چکی ہے، اب ان قسموں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے مجھے مفتیوں اور عالموں سے فتویٰ لینے کا کہا۔ اس نے کہا بچہ پیدا ہونے کے بعد طلاق ہوگی۔ غرض کہ اس کی طرف سے ہزاروں دلیلیں دی گئیں، مگر میں نے تمام تر کو رد کر دیا اور اسے گھر سے نکال باہر کیا۔ مجھے یاد ہے سردیوں کی یخ بستہ رات کو 10 بجے اسے میں نے اپنے گھر سے نکالا۔
اور پھر خیر سحر کو طلاق دینے کے بعد میں نے عالیہ نامی لڑکی سے شادی کر لی۔ اس سے شادی کے بعد میرے نصیب جاگنے لگے، میرا کاروبار بھی چمک اٹھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یکے بعد دیگرے 3 بیٹوں سے نوازا۔ یہاں تک کہ میرا یقین پختہ ہو گیا کہ سحر واقعی منحوس عورت تھی۔ وہ جس گھر بھی جاتی تھی وہ گھر آزمائشوں کی زد میں آ جاتا تھا۔ میرے بیٹے جوان ہوئے اور میری شدید خواہش کے باوجود بھی کوئی بیٹا میٹرک سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اس کے بعد میں نے بیٹوں کو اپنے ساتھ کاروبار میں شامل کر لیا، مگر انہوں نے بجائے میرا بازو بن کر کاروبار آگے بڑھانے کے الٹا پہلے والی کمائی میں سے بھی چوری چھپے رقم چرانا شروع کر دی، یہاں تک کہ میرا کاروبار خسارے میں جانے لگا اور میرے بیٹے جو میری ہی کمائی ہوئی دولت سے رقم چراتے تھے وہ جواری اور نشئی بن گئے۔ میرے بڑے بیٹے، دونوں بیٹے باہر کھیتوں میں تنہا بیٹھ کر نشے کے ٹیکے لگاتے ہوئے غلاظت کے ڈھیر پر گر کر مرے۔ چھوٹے بیٹے کو جیسے تیسے کر کے میں نے بری صحبت سے نکال لیا، اس کا علاج کروا کر اسے نارمل زندگی میں واپس لایا، اس کی شادی کی اور بچی کچی رقم سے اسے ایک چھوٹی سی دکان بنا کر دے دی۔ میرا بیٹا اس دکان سے رزق کما کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے میکے والوں کا پیٹ بھی بھرتا ہے، اپنے دوستوں عزیزوں کی دعوتیں بھی کرتا ہے، مگر جب مجھے 3 وقت روٹی دینے کی باری آتی تو میری ذات اسے بوجھ لگنے لگتی ہے۔ میرے قریب سے گزرتے ہوئے کہتا ہے، پتہ نہیں یہ بڈھا کب مرے گا اور گھر کا خرچ کچھ کم ہوگا، جبکہ میری بہو مجھے ایسے روٹی ڈالتی ہے جیسے گلی کے بیرونی دروازے کی دہلیز پر آئے کتے کے آگے روٹی ڈالی ہو۔ عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اگر کپڑوں پر کہیں غلاظت وغیرہ لگ جائے تو میری بہو میرے کپڑے دھونے سے انکار کر دیتی ہے۔ اب تو اکثر اوقات میں اپنے کپڑے خود ہی دھو لیتا ہوں۔ گاؤں کے لوگ جو پہلے سحر کو منحوس کہتے تھے، آج وہی لوگ مجھے ظالم کہتے ہوئے اپنے بچوں کو عبرت دلانے کی خاطر میری کہانی سناتے ہیں۔ چند دن پہلے کی بات ہے، گرمی شدید تھی، میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے اپنی چارپائی فرشی پنکھے کے آگے ڈالی اور سو گیا۔ جب رات کو میرا بیٹا دکان بند کر کے گھر کو لوٹا تو میری بہو نے اسے کہا کہ بڈھا بچوں سے ضد لگا کر پہلی چارپائی پر سو گیا اور جان بوجھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ لی ہے تاکہ ہمارے بچوں اور مجھ تک ہوا نہ پہنچ سکے۔ میرے بیٹے نے اپنی بیوی کی بات سنتے ہی بنا تحقیق کے آؤ دیکھا نہ تاؤ میرے سر میں اینٹ مار دی۔ سر میں اینٹ کی ضرب اتنی زور سے لگی کہ میرا دماغ تک ہل کر رہ گیا۔ میری چیخ و پکار سن کر گاؤں کے کچھ رحم دل لوگوں نے مجھے اٹھا کر ہسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹرز نے میری پٹی کر دی۔ میری جان تو بچ گئی، البتہ مجھے دماغی مسئلہ بن گیا۔ کچھ ٹائم کے لیے میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا ہوں، تب میں خود کو لوگوں کو نقصان پہنچانے لگتا ہوں، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے مجھے لاہور کے اس مینٹل ہسپتال میں منتقل کر دیا ہے۔ اب میرا یہ مستقل ٹھکانہ ہے، یہاں مجھے کچھ اس انداز سے باندھ کر رکھا جاتا ہے کہ میں چاہ کر بھی خود کو یا کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں جب ہوش و حواس میں ہوتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ شاید اگر سحر اور اس کے پیٹ میں موجود میری بچی میری زندگی میں ہوتی تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتا، مگر میں لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ان کا سراغ نہیں لگا پایا۔ میں یہاں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ ابھی پتہ نہیں میدان حشر میں اور قبر میں میرا کیا حال ہوگا، مگر میں قارئین کرام سے کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی انسان کسی کے لیے منحوس نہیں ہوتا، سب لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دی جا سکتی۔